سوال جو سب سے اہم پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ کیسز آگے چلیں گے، ان کا کیا آگے فیوچر ہوگا. راجہ عامر عباس صاحب سابق پراسیکیوٹر نیب، اور ناظرین راجہ عامر عباس صاحب کے پاس یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کا جو کیس تھا ان کے حوالے سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح ایک سکسیس سٹوری بنا. لیکن سب سے پہلے سوال راجہ صاحب یہ ہے کہ یہ جو کیسز کھل گئے ہیں، اگر تو حکومت ریویو میں چلے جاتی ہے، حسن کا یہ خیال ہے کہ حکومت جاری ریویو کے اندر، وہ تو بعد میں دیکھیں گے. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ کتنا بڑا یہ موجودہ جو نیب ہے، ایک نیب کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل بٹ صاحب وہاں پہ ہیں، وہ سیریس ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں پروسیکیوٹر جنرل ابھی نیا اپوائنٹ نہیں ہوا، اسٹل ان پروسیس. دیکھیے بٹ صاحب بھی نہیں ہیں، اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین جو کہ آپریشنز کا ہیڈ ہوتا ہے، جتنے بھی یہ کیسز ہیں اس کو ٹیکنیکلی وہ ڈیل کرتا ہے، وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے ہیں ظاہر شاہ صاحب. اور اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل بھی نہیں ہے، اور یہ نئی ٹیم آئے گی. اور یہ نئی ٹیم اگر بٹ صاحب لے کے آتے ہیں تو جو پولیٹیکل ادوار میں ٹیمز آتی ہیں نیب میں، وہ کچھ بھی کہیں وہ پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں سے، اور الٹیمیٹلی وہ یا تو کسی کے کہنے پہ کوئی آرم ٹوسٹنگ کر رہی ہوتی ہیں یا کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے کیسز میں کوئی نہ کوئی لیکونس چھوڑنے کے چکر میں ہوتی ہیں. بٹ ایٹ دا مومنٹ اگر ہم دیکھیں تو چونکہ پولیٹیکل ادوار نہیں ہے، یہ دور نہیں ہے، نیوٹرل ایک قسم کا سمجھا جاتا ہے کہ دور ہے، تو اس میں اگر ایسی ایک کوئی اسٹرانگ ٹیم آ جاتی ہے جس میں شنید یہ بھی ہے کہ موسٹ پروبیبلی ڈپٹی چیئرمین جو آپریشنز کہہ رہے ہیں اس میں بھی اگر کوئی آرمی پرسنل اگر آ جاتے ہیں یا پروسیکیوٹر جنرل، اور اس کے نیچے بھی شنید ہے کہ کچھ اور چینجز آ رہی ہیں آپریشنز کی سائڈ میں، تو ایسی سچویشن میں پھر وہ کسی چونکہ ان کی ایفیلیشن نہیں ہوں گی، وہ اکراس دی بورڈ جائیں گے، اور پھر یہ وہ تمام پارٹیز، چاہے اس میں پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نواز لیگ ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے، ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کو ان کیسز کو فیس کرنا ہوگا. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی الیکشنز کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی جنوری میں، اوپر سے اگر یہ آتے ہیں کیونکہ ان کے کیسز ایسے ہیں کہ دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں کہ جس میں تو ابھی کہ انویسٹیگیشن یا ٹرائل چل رہا ہے، چلیں وہ تو آپ کو الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ ہے کہ جو آلریڈی میاں صاحب ہیں جیسے کہ وہ ہی از اے کنوکٹ، وہ کنوکٹ ہیں، تو چونکہ نیب امینڈمنٹس ختم ہو چکی ہیں تو اف ہی کمز تو دو کیسز میں وہ کنوکٹ ہیں، ہی ول بی اریسٹڈ. قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اریسٹ ہوں گے، اور ان کی اپیل جو کہ ڈسمس ہے فار نان اپیرنس، اور ان کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کیس اگر وہ آتے ہیں تو ہی ہیز ٹو گیو اے پلازیبل ایکسپلینیشن کہ وہ کیوں نہیں آئے جب یہ اپیل چل رہی تھی، کیونکہ ان دنوں میں کووڈ بھی تھا اور یہ ایئر لائنس کا بھی ایشوز تھا. تو یہ میں سر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو مسئلہ یہ تھا نا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جب سیاسی ادوار ہوتے ہیں تو پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے، جو ٹیم آتی ہے پھر وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہے. تو آئی ایگری، میں ان کی بات سے ایگری کر رہا ہوں رائے صاحب کی. جیسے جاوید اقبال صاحب تھے فارمر چیئرمین نیب، انہوں نے صرف مسلم لیگ نون کو وکٹمائز کیا اور ایسے ایسٹ بیون مینز کے ایسے فرولس قسم کے مقدمات بنائے جس پر عدالتوں میں پھر ان کے اوپر بہت تنقید ہوئی. ایون کہ جسٹس مقبول باقر صاحب کی جو کہ اس وقت موجودہ جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، ان کی اگر آپ ججمنٹ پڑھیں تو اس میں تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے نیب کے کردار کے اوپر بہت سے سنجیدہ سوالات اٹھائے تھے. اور اس کے بعد جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے گلزار احمد، انہوں نے اس کے بعد ان کو نیب کا کوئی کیس ہی نہیں دیا، حالانکہ بوتھ ور فرام کراچی، بوتھ ور ویری گڈ فرینڈس، بٹ ایون دین انہوں نے کہا جی کہ نہیں دیکھیں. تو ہمارے ہاں بڑی مشینری، ریاستی جو مشینری ہے، ایون جوڈیشری ہے، وہ پولیٹیکلی انہوں نے وکٹمائز کیا ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اب یہ جو نیب کے کیسز بنے ہیں اس کے اوپر ریویو آ رہا ہے، اور میں نے بڑے جو ہے وہ میرے پاس اتھارٹی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ اس پر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریویو فائل کرے گی، اور ریویو فائل ہونے کے بعد سپریم کورٹ دیکھے گی. میرے خیال کے مطابق پہلے بھی جو نیب ترامیم کو قلمدم کیا ہے فارمر چیف جسٹس عمر تا بندیال نے، وہ بھی کسی کی چاہت میں کی ہے، کسی کی سہولت کاری کے لیے کی ہے. جیسے عمران خان صاحب کی اپلیکیشن تھی، اس کو منظور نہ کرتے تو کیا؟ میرے خیال میں جو نگراں حکومت ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں مے بی یو رائٹ، یو ہیو دا خبر آپ کے پاس ہے تو ہے، لیکن چودھری غلام حسین صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ نگراں حکومت اس سارے معاملے کو لے کے کوئی اگریڈ پارٹی بن رہی ہے، یا نگراں حکومت کو اگر یہ ریویو میں جانا ہے تو اس کے پاس ایک آرگومنٹ کیا ہوگا،
ہاں پارلیمان جب کل کو آئے گی پارلیمان کہہ سکتی ہے کہ یہ پاس ہوا تھا، اس قانون کو رہنا چاہیے، یا کسی کے خلاف جو کیس بنا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ کچھ جا سکتے ہیں. کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ لیکن دیکھیں جی، نگران حکومت کا تو پہلے ٹینٹڈ ہے. ابھی آپ کے ہم نے باتیں کی ہیں کہ جو ماحول ہے باہر وہ تو نگران حکومت کو غیر جانبدار نہیں سمجھتے لوگ جو ہے اکثریت. نمبر 2، اگر کسی کے خلاف پرائما فیشائی پکا 2 آپ سے راجہ صاحب آپ کو زیادہ بہتر کیسز ہیں تو ان کو وہی بھگتنا چاہیے، نیب اور نو نیب، کہ وہ اور یہ ریویو کیوں کریں گے جی نگران حکومت کا. ایگزیکٹلی وہی یہی رائے صاحب سے ہی پوچھ رہا ہے صاحب، بیسڈ آن یور ایکسپیرینس. ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو لیگل ایشوز ہیں نیب کو بڑا پرانا جانتے ہیں. ایگریو پارٹی کون ہے اس سارے معاملے کو لے کے؟ اگر ریویو میں کسی نے جانا ہے کیا نگراں حکومت ایگریو پارٹی کے طور پر جا سکتی ہے؟ جناب اعلیٰ یہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، اس کو ریویو کریں. دیکھیے، اگر تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے نا تو نگراں حکومت یا تو جو اسپیکر ہیں اس وقت کے موجودہ وہ آ جائیں گے، ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں. نمبر 2 ایگریو پارٹی وہ ہوگی کہ ریویو کا بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے کہ وہی فری کین کے جو کہ پٹیشن میں موجود تھے. اب اس میں گورنمنٹ آبویسلی گورنمنٹ آ سکتی ہے، لیکن پہلا سوال جب یہی آپ والا ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا گریوینس کیا ہے، ہاؤ یو آر اگریڈ آف دس ججمنٹ. بالکل صحیح. دا اونلی تھنگ دے وڈ کم ود از کہ جی وہ کانسٹیٹیوشن آف بینچ اور ٹیکنیکلٹیز پہ آئیں گے. اب کیا عدالت ٹیکنیکلٹیز پہ آ کے اس کیس کو ختم کرتی ہے؟ یہ وہ واحد راستہ ہے کہ جس سے یہ کیس کو ٹیکنیکلی ختم کیا جائے. لیکن نگراں حکومت آپ دیکھیں کہ دوسری طرف کرپشن کے خلاف بہت سیریسلی کہہ رہی ہے کہ جی ہم اسمگلنگ روکیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ جتنے بھی مافیاز ہیں ان کے اوپر آپ نے دیکھا کرنسی والوں کو پکڑ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی تو یہ دے آل لیڈ ٹورڈز دس.